نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا اول لہ ولا آخر لہ ولا ظاہر لہ ولا باطن لہ، ازلی عبدی حدی صمدی فردی قریب دیموم، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من صب نبيا من صب اصحابی فجلدہ صدق اللہ العظیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے وقت آپ کا زیادہ لینا بھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ کو میٹنگ بھی جو ہے اس میں رائے مشورہ بھی کرنا ہے کہ جس مدعے کو ہم لوگ لے کے بیٹھے ہیں آج، میرا یہ ماننا ہے، اس کو آپ لوگ برا نہیں مانیے گا، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی جھمیلا ہو اسلام پور کے کسی بھی کونے میں، تو ایک لڑکے کے فون پہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا میری؟ اگر کسی آپ لوگ میں سے کسی کا یا میرا ہی جھمیلا اور میں آپ لوگ میں سے کسی کو فون کروں کہ بھائی جھمیلا ہو گیا ہے آئیے تو جلدی، تو میرے یا آپ کے خود کے کسی کے فون کرنے سے ایک ایک لڑکا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تیشٹو کھڑا کر دے گا آرام سے۔ لیکن یہ مجلس، ایک تو اللہ کا شکر کہ ہم لوگ اتنا جمع ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے کچھ کمی نظر آئی ہے کہ یہ اور میں تو کیا کہتا ہے آپ حضرات سے جو ہے ہماری تحریک کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیچے بیٹھنا پڑا، کہ اس کا جو ہے کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا کہ اگر مسجد کے اندر نہ بیٹھ سکے کسی وجہ سے تو اس کا کیا انتظام ہونا چاہیے، یہ سوچا نہیں گیا تھا۔ خیر میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ آپ کے اور ہمارے اس بیٹھنے کو نیچے قبول فرمائے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مول کر دیا۔ ان کے لیے اگر نیچے بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھنا ہمارے لیے سعادت ہے، کیونکہ ہم تو صرف زمین میں مسجد کی چٹائی میں لائٹ کی روشنی میں موسم ٹھنڈے میں بیٹھے ہیں، بیٹھنے والے تو ان کے نام پہ جیلوں پہ بھی بیٹھے۔ ہماری اور آپ کی کیا بات ہے، اگر نیچے بیٹھے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، اور انشاءاللہ یہ نیچے بیٹھنا ہی قبول ہو گیا اگر، تو پھر جنت کا اعلیٰ درجہ فکس ہے، اور ہم تو جنت بھی حضور کے روضے پہ قربان کرتے ہیں کہ حضور کا روضہ دیکھنے مل جائے، حضور کی صورت دیکھنے مل جائے، ہم اس پہ جو ہے جنت کو بھی خاطر میں نہیں جاتے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو آپ کی شان میں گستاخی کرے یقیناً وہ ولد الزنا ہے، یقیناً وہ ولد الزنا ہے۔ ولد الزنا یعنی مطلب وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ سوچیے، اب قرآن ایک مقدس کتاب، باتیں اس میں مقدس، تو یہ بات بھی مقدس ہے، یہ بات بھی مقدس ہے کیونکہ اس میں حضور کے گستاخوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور کا گستاخ کسی بھی مرحلے میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، احادیث میں ہو، کسی معاملے میں بھی ہو، بچ نہیں سکتا، اور اس کے لیے جو ہے نرم لہجہ استعمال کرنا۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیے ہم معاف کر دیا، گستاخ رسول کو کیا، میرے حساب سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اچھا رہتا، گستاخ رسول کو کیا ہے معاف کر دیا۔ ارے بھائی کون ہوتے ہو تم معاف کرنے والے؟ میرے کریم آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر لے، اس کے بعد وہ معافی مانگے تو معافی ہرگز نہیں مل سکتی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا حق معاف کرنے والا کائنات میں کوئی شخص باقی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کیا فرمایا، حکم شرع کیا ہے
کہ اگر کوئی میری چادر چھین لے اور مجھے تھپڑ مارے یا مجھے گالی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے جو تو نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، یہ میرے حقوق تھے، تو نے ادا نہیں کیے، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے کسی شخص کو تکلیف دی ہے دنیا میں، کسی کی زمین چھینی ہے، کسی کا کوئی چیز چھینا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو جب تک وہ معاف نہ کرے معافی نہیں مل سکتی۔ ایک عام بندے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے سے انکار کر رہا ہے، تو حضور کا حق کون معاف کر سکتا ہے؟ بتائے مجھے، حضور کا حق یقیناً کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ ایک بات جو چلتی ہے کہ یہ معافی وافی کچھ نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے جس پہ قرآن بھی متفق ہے، احادیث بھی متفق ہے، ہر معاملہ جس پہ ختم ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس مسئلے پر کمپرومائز کا حکم نہیں لگا سکتا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اگر انڈین گورنمنٹ کے خلاف یا کوئی اور ملک کے گورنمنٹ کے خلاف کوئی بندہ بولے اور دنیا کے سارے وکیل اکٹھا ہو جائے، کیا اس کی سزا معاف کروا سکتے ہیں؟ جب تک کیس نہ جیت جائے، اور یقیناً معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں جو ہے اینٹی نیشنل کا کیس لگے گا اور اس کیس میں معافی نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ گورنمنٹ بھی اس کو معافی نہیں دے سکتی۔ تو اگر گورنمنٹ کے خلاف بولے تو خود گورنمنٹ بھی معافی نہیں دے سکتی، سارے وکلاء مل کے، سارے ایڈوکیٹس مل کے اس کو معافی نہیں دلا سکتے، تو میرے حضور کی گستاخی کرنے کے بعد کس کو یہ جرأت ہے کہ اس کو معافی دے دے؟ اور ہمارا ضمیر تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کبھی نہیں، نا جی، کہ حضور علیہ السلام کی ذات۔ اس میں ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان ہیں، خون گرم ہے، تو ہم لوگ جمعہ کو جاتے بھی ہیں صبح صبح اٹھ کے، اس فکر میں کہ خون گرم کیسے رہے، جاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سب کو پتا ہے کہاں جاتے، 250-300 کا ریٹ چل رہا ہے، کھاتے ہیں، گرم رہتا ہے خون، لیکن کھاتے تو تم بھی ہو، تمہارا خون گرم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم میں جذبہ ایمانی ہی نہیں، جو حضور کی شان میں گستاخی ہو اور جو ہے صرف اپنی تسبیح کو لے کے بیٹھا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور جو اللہ اکبر سر پٹا، چلا بڑھاپا آ گیا، کمر سیدھا نہیں ہو رہا، نماز پہ نماز ٹھوکے جا رہا۔ حضور کی بات ہو تو نماز بھی روک دی جائے۔ حضور علیہ السلام جو ہے غزوہ خندق کے موقع پہ کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام جو ہے خندق کھود رہے ہیں اور حضور جو ہے کھڑے ہو کے نگرانی کر رہے ہیں، اور ظہر کی نماز بھی قضا ہوئی اور عصر کی نماز بھی قضا ہوئی اور مغرب کی نماز بھی قضا ہوئی اور عشاء کی نماز بھی قضا ہوئی۔ اور یہ نماز قضا ہونے کے بعد مجھے بتاؤ دین کس سے ہم نے سیکھا؟ دین ہم نے حضور سے سیکھا، دین ہم نے صحابہ سے سیکھا۔ حضور خندق کھدوا رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کام چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صرف حضور جو علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ صرف دین نماز نہیں، حضور ہی دین ہے، حضور ہی کا سب کچھ دین ہے۔ وہ جس کو چاہے اجازت عطا کر دے، وہ جس کو چاہے جو سامان کی اجازت عطا کر دے، جس سے چاہے اجازت چھین لے، کسی کو سونا پہننا الاؤ کر دے، کسی کے لیے سونے پہ بین لگا دے۔ حضور ہی دین ہے۔ جب دین کی عزت پہ کوئی بات آ جائے تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، حج کرنے سے کام نہیں چلے گا، زکات دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کام کس سے چلے گا؟ حضور کے نام پر ہاتھوں کو بلند کرنے سے کام چلے گا۔ کام کس سے چلے گا؟ اپنے کاروبار کو روک کر حضور کی عزت کے لیے نکلنے سے کام چلے گا۔ کام کس سے چلے گا؟ اس نعرے پہ چلے گا، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کماتے ہیں نا باپ کے پیسے پہ جو ہے۔ ارے بھائی، حضور کا جب وصال پرملال ہوا، یعنی حضور کا جب انتقال ہوا، آپ اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، تو آپ کے حجرے مبارک میں ایک چراغ تھا، اس میں تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جائے، اس میں تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جائے، لیکن دیوار میں 4 قیمتی تلواریں لٹک رہی تھی۔ اس دور کی 4 قیمتی تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو بتاؤ دین کیا ہے پھر؟
یہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو، مجھے بتاؤ آپ بابا جی کا نام ڈالتے ہو فیس بک پہ اگر، تو آپ کی آئی ڈی بلاک کیوں کر دی جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے؟ اسٹوری ڈالتے ہو، اسٹوری ڈیلیٹ کیوں کر دی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو اسلام کو تخت پہ لانا چاہتا ہے ان کو ختم کرو، اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ گندگی ڈال دو کہ ان کو جو ہے ایک ہی کام کرنا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد ایک تلہ اس کو 2 تلہ بنانا ہے، 2 تلہ بنا لیا، ماربل لگانا ہے، ماربل لگا لیا، پنکھا لگانا، پنکھا ہو گیا پرانا 2 سال ہو گیا، اے سی لگانا، اے سی لگ گیا، اب جو قالین بچھانا، قالین پرانا ہوگا اس کا صفائی کا انتظام کرنا، چلو وہ بھی ہٹا دیا، اب قالین کے نیچے اسپنج بٹھانا ہے، اسپنج ہو گیا، چلو ٹھنڈی آ گیا، ٹھنڈی میں اب جو گرم پانی کا گیزر لگانا ہے، یہ بھی ہو گیا، چلو اب گرم ہیٹر لگانا ہے، مطلب اسی میں لگے رہو۔ مدرسہ بنایا، ایک استاد رکھا، اب بچے 10 20 سے 50 بچے کرو، مدرسے کے اندر 2 استاد ہے، اب 10 استاد کرو، 4 کمرے تھے اب 18 کمرے کرو، اسی میں لگے رہو، اسی میں لگے رہے۔ مسلمان جو ہے اسلام کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے، اور جو بھی آپ آج تک اتہاس میں جو بھی اسلام کو تخت پہ لانے کے موٹیو سے نکلا ہے، یا تو اس کا قتل ہوا ہے یا اس کو سازشوں میں گھیر کے پھانسی دی گئی ہے، یہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم اپنا اتہاس پڑھتے ہی نہیں، ہم اپنا اتہاس پڑھتے ہی نہیں۔ اب جو مدعا ہے کہ یہ بار بار یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں، حضور کی گستاخی، میں زیادہ جوشیلا بیان کرنے یا آپ سے مخاطب ہو کے تقریر کرنے یا نعرہ لگوانے نہیں آیا ہوں، جو آپ بھی اس لیے نہیں آئے، اس کے لیے تو اتنے میلاد ہوتے ہیں اسلام پور میں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، جمعوں میں خطاب ہوتا ہے، وہی میں لوگ سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ یہ جو بار بار حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے اچھا ایک دیکھیں، ہم لوگ کیجول بیٹھے ہیں سب بھائی بندو، تو اس منحوس نے جب حضور کے اوپر تہمت لگائی تھی، تو وہ جو تہمت والے جملے سب کو پتہ ہی ہوں گے، میں اس کو زبان پہ لا کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، تو اس جملے کے بارے میں کتنوں کو پتا ہے کہ وہ بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ کتابی طور پر اکا دکا ایک آدھ کوئی تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، شاید ہی کسی کو پتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ ہم نے پڑھائی نہیں ہے، سب سے بڑی غلطی، ہمارا جو دین ہے وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اب پچھلے بار ہم لوگوں کا جلوس جو نکلا تھا، ریلی ہوئی تھی، اس میں کافی نوجوان تھے، ریلی ہوئی، اس کے بعد ایف آئی آر وغیرہ جمع ہو گیا، پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ریلی کے بعد۔ اس کے بعد کیا؟ ختم نبوت کا کام ختم، حضور کی عزت پہرا دینے کا کام ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے، جنتی بن گئے، لکھوا کے لے لیجئے، ہو گئے جنتی۔ پھر تو ہم بھی بیٹھ جاتے کل سے گھر سے، پھر تو وہ لوگ بھی درست ہیں جو سود کھا کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے حاجی، نمازی، کتابی، متقی، محدث بتاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر تو وہ جو حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عزت والا دکھاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کا کام ختم نہیں ہوتا جلوس سے جانے کے بعد، ناموس رسالت کا کام اب شروع ہوتا ہے۔ ناموس رسالت کا کام، حضور کی عزت پہ پہرا دینے کا کام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ کس طرح پہرا دیا جائے۔ اب کس طرح پہرا دیا جائے تو اس کی پہلی سیڑھی ہے، اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کو سزا دلانے کی کوشش کی جائے، پہلی سیڑھی۔ اس کے بعد ہمیں حضور کے دین کو سیکھنا ہوگا، حضور کے دین کو سیکھنا ہوگا، حضور کے عزت کے کیا تقاضے ہیں اس کو سیکھنا ہوگا۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کل کہ حضور کو طائف میں پتھر مارا گیا، خون سے لت پت ہو گئے، معاف کر دیا، حضور پہ بڑھیا نے کچرا ڈالا، حضور نے معاف کر دیا، تم لوگ جو ہے جوشیلے بیان کرتے ہو، تم لوگ بھی معاف کر دو، گدھے۔ حضور نے یہ بتایا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، حضور نے کبھی بھی صحابہ کو اپنی ذات کے لیے لڑنے پہ نہیں بھیجا، وہ اپنی عاجزی تھی۔ حضور پہ کوئی پتھر مارے، حضور نے معاف کر دیا، ابو جہل نے تہمت لگائی، معاف کر دیا، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم معاف کر دیں، ہم سے کوئی جھگڑا کرے تو ہم معاف کر دیں۔
میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں معاف کر دوں, میرے دادا کو کوئی گالی دے تو میں معاف کر دوں. یہ حضور کی سنت ہے. لیکن جب حضور کی سنت پہ عمل کریں گے تو حضور کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی بھی سنت ہے کہ جب حضور پہ کوئی بات اٹھائے تو اس کی گردن بھی نیچے ہو, اور اس کے ہاتھ جو حضور کے خلاف اٹھے ہو وہ ہاتھ اوپر اٹھ کے نیچے آنے سے پہلے کٹ کے زمین پہ نظر آئے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین سیکھیں گے, سامنے والوں کو جواب دینا جانیں گے. آج ہم جمع ہوئے, ہم خود بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے. رہتے تو ہم لوگ اسی شہر میں, اسی کے اطراف میں رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں جانتے ایک دوسرے کو. جانیں گے کیسے؟ جب ہماری ایکٹیویٹیز ہوگی, ہم لوگ کہیں ایک جگہ ملیں گے, کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ میں ہوگا. لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے گروپ والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ جو ہے نا, یہ جو سوچ ہے اب اس کی جگہ نہیں ہے کہ میری بستی, میرا علاقہ, میرا گاؤں, میرا کریا, اس کی اب جگہ نہیں ہے. اب حضور کی عزت کے اوپر بات آ چکی ہے. اب جو ہے سب کا متحد ہونا ضروری ہے. کلمے کے بنا پر متحد ہونا ضروری ہے, حضور کے نام پر متحد ہونا ضروری ہے. چاہے کوئی بھی بستی کا ہو, چاہے کوئی بھی علاقے کا ہو, حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے, ہم آپ کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کے. اور اگر مخالفت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنگ میں, آپ کے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گئے. بیٹے نے کیا کہا کہ ابا میں چاہتا تو آپ کا قتل کر دیتا, لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے شکر کر کہ میں نیچے آیا تھا, تو نے چھوڑ دیا. اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو اس وقت جو ہے تو محمد عربی کا دشمن تھا, میں کرہم نہ کھاتا اور میری تلوار ایک منٹ کو نہ رکتی تیرا قتل کرنے سے. یہ بیٹے کے ساتھ معاملہ. حضور کی عزت پہ بات آئے تو حضور علیہ السلام ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ ہماری جانوں پہ حق رکھتے ہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان, نہ بس ایک جان. کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان. ارے زور سے بولیے, نہ بس ایک جان, نہ بس ایک جان. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. جہاں فدا کرنے سے پہلے اپنا وقت فدا کرنا ہوگا, وقت فدا کرنا ہوگا. آپ کو جو ہے اپنے آپ کو حضور کے دین, حضور کا جو مبارک دین ہے یہ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارے اندر جو ہے نا, ہمارا نفس, ہماری خواہش ہے. خواہش, شام کو کیا مسجد جائیں گے, سنڈے کا دن ہے, چلو چائے پی کے آتے ہیں, مونتوں کا دکان ہے. یا کوئی زیادہ الٹرا لیول والا ہو جس کا پھوٹی جاتا ہو, بنگالی ڈھابا جائے گا چائے پینے. چھوڑو کیا جائیں گے, ابھی جو ہے اسلام پور سجا ہوا ہے کسی ٹاپک پہ, وہاں گھوم کے آتے ہیں. تو گھوم کے آتے ہیں تو آئیے بھائی, پھر ناموس رسالت پہ پہرا دینا آپ کا کام نہیں ہے. جو اپنے نفس کے اتباع میں چلنے کی جرت رکھتا ہے, جو اپنے نفس کو قابو نہ کر سکے, اس کا کام نہیں ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینا. پھر تو سر 2 ڈنڈا پڑے گا, پولیس کا غائب نظر آئے گا. ہاں, بھاگنا, دوڑنا, کودنا جوانوں کے لیے تو آسان ہے. دل جو ہے نا, دل کا نام ہے قلب, اور قلب جو ہے, قلب کا عربی میں معنی بنتا ہے بدلنے والا, منٹ میں بدلتا ہے. ابھی یہ, ابھی وہ, ابھی یہ, ابھی وہ. ابھی بریانی پسند تھا, ابھی اس کو جو ہے پلاؤ پسند ہے. بدلنے والا, بدلنے والا. تو ہمارا دل ناموس رسالت پر بدلنے کی کیفیت میں نہ ہو تب ہم مکمل مومن ہیں. اور اس سے پہلے کہ حضور کے عزت پہ, اچھا مومن بننے کے لیے مومن کی شرطیں کیا, یہ بھی جاننا ضروری ہے نا, کہ مومن کو کیا لگتا ہے, نماز کتنے وقت کی فرض ہے, نماز کس حالت میں پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھنی چاہیے, ایمان کب نکل جاتا ہے, کب رہتا ہے, یہ سب بھی تو جاننا ضروری ہے. اب وہ ایک کتے کو ڈال دیا گیا جیل میں, کیا پتا وہ بھی کسی سازش کے تحت ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی کسی سازش کے تحت ہے. تو بھائی اتنے جلدی تو حرکت میں پولیس نہیں آتی ہے, ہم لوگ سب سمجھتے ہیں, لیکن چلو جو مقصد تھا وہ پورا ہوا.
اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ یہیں سے دوسری کوئی اور ترکیب بناتے کہ کیا کیا جائے، لیکن یہ آخری ہونا چاہیے. یہ دیکھیے میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، میں تو کسی بھی ممبر پہ بول کے چلا جاؤں گا. میری ذمہ داری اکیلے کی نہیں ہے، یہ آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو سینہ میں چکو گھسا کے نکل جانے سے آدمی ڈرتا نہیں ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ حضور کی عزت پہ بات ہو تو ہم پھر سوچتے ہیں، گھبراتے ہیں. اتنے معاملات کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں. میں یہ نہیں کہتا بھائی لے کے نکل جاؤ، بھائی وہ نہیں، بادشاہ اسلام ابھی نہیں، وہ اس کے لیے الگ قانون ہے، وہ سب الگ ہے. لیکن جتنی حد تک ہم کو اجازت ہے اس کے لیے ایکٹیو ہونے کے لیے ہمارا سب سے پہلا مدعا یہ ہے کہ ہمیں ہفتے میں کم سے کم ایک بار کہیں اکٹھا ہونا ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یا جی کچھ بولیے، کچھ رائے ہے تو بھی بولیے. ہمیں کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ہوگا. اب ہمارے یہاں پہ ہفتہ وار اجتماع بھی رہتا ہے، ہفتہ وار اجتماع رہتا ہے. میں تو خود وقت نہیں دے پاتا تھا، لیکن اب جو یہ معاملہ آیا ہے تو مجھے اب لگتا ہے کہ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور حضور کا دین سیکھنے کے لیے اب دیکھیے اب اتنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس کہ مدرسہ جائے، ہے نا، کام کاج بھی ہے. کچھ لوگ کالج میں پڑھتے ہیں، کچھ دکان سنبھالتے ہیں، کچھ اور کچھ کرتے ہیں. تو کم سے کم دن کا 1 گھنٹہ تو نکالے تاکہ یہ بار بار جو ہے آرگنائز نہ کرنا پڑے. اگر کچھ ڈسکس کرنا ہو، کچھ معاملہ مدعا ہو، فوراً ڈسکس ہو جائے. اور ہر کوئی جو جس علاقے سے آیا ہے، آپ اپنے علاقے کے لیڈر ہیں، آپ علاقے کے بچے ہیں تو علاقے کے لیڈر ہیں. آپ کے علاقے کی اچھائی آپ ہی سوچیں گے، کوئی باہر سے آنے والا نہیں سوچے گا. جیسے جیسے اسلام پور ڈیولپ ہو رہا ہے نا، کتنے لوگ ایسے آتے ہیں کاروبار کے لیے، کتنے لوگ آتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے. تو وہ یہاں کے لیے کیوں سوچیں گے بھائی؟ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ ہمارے شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت پر یا ہمارے دین پر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کون سوچے گا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. 1 گھنٹے کا مکتب رہتا ہے، 1 گھنٹے کا رہتا ہے، 1 گھنٹے کا مکتب رہتا ہے. سنہری مسجد میں آئیے. اچھا سنہری مسجد اگر کسی کے گھر سے دور ہے تو ہم لوگ کو بتائیے، ہم لوگ وہاں بھی بندوبست کر کے دیں گے. 1 گھنٹہ، صرف آپ کا 1 گھنٹہ، تاکہ آپ یہ جان سکے کہ حرام حلال کیا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ دور چلا گیا، سلام والا جگہ مار مولی صاحب، باپ رے کنچی سے مارا لال کر دیا. تو بھائی کون نہیں بھاگا ان بجے سے مدرسے سے؟ ہاں، لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب سب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ارے یار کیا کہتے ہیں، ماڈرن ہو گیا. ہر چیز ماڈرن ہو چکی ہے. آپ 1 گھنٹہ دے کر، میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ اگر آپ اپنا 1 گھنٹہ دیں گے تو یہ 24 چل رہا ہے، 24 چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 24 میں، ہو سکتا ہے 25 تک آپ کو قرآن بھی آ جائے درست، اس کے ترجمے بھی معلوم ہوں، اور جو ہے شریعت کا حکم جو ہے، جو ہماری کتاب ہے اصول فقہ کی بہار شریعت، اس میں جو ہمارے قانون بتائے گئے ہیں، کس سے اسلام آ سکتا ہے، کس سے خارج ہو جائے گا، کب نماز فرض ہے، کب نہیں ہے، کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کس حالت میں نہیں، یہ جو سارے قانون ہیں، یہ قانون آپ سیکھ سکتے ہیں مکتب میں آ کر. رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ جائیے چائے پینے جہاں جانا ہے، چائے پینے جانا ہے، کہیں اور دوسرا بھی حساب کتاب رہتا ہے، نہیں بول سکتے، ہے نا، وہاں جانا چاہیے. کم سے کم 1 گھنٹہ تو دیجیے بھائی، دے سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ریلی کے لیے ہم نکل سکتے ہیں، اس دن کام چھٹی کر دیا کوئی بات نہیں، لیکن ریلی اور جلوس اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ روزانہ اپنا وقت دینا. ایک بندہ یہ ہے کہ وہ کمانا ومانا چھوڑ دیا، دن بھر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسبیح گمائے، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتے پڑھتے گیا اپنی دکان پر، آیا گھر میں پھر گوشت بھی لا کے دیا، چاول بھی لا کے دیا، سامان بھی لا کے دیا، پیسہ کا جو تقاضا تھا وہ بھی دیا، بچوں کو اسکول بھی چھوڑا، پھر آیا نماز پڑھنے ظہر میں، پھر گھر دکان گیا، جو کام تھا کیا، پھر عصر میں آیا، پھر نماز پڑھنے. اس طرح سے جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ کام کرے، سب چھوڑ کے نماز پڑھنے والے سے افضل دکان مکان گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے.
اور اس ضمن میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ میرے بھائی جو ہے دن بھر اللہ اللہ کرتے، میرا بھائی جو ہے کام پہ بھی جاتا ہے اور نماز پہ بھی آتا ہے اور جو ہے کاروبار بھی دیکھتا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھتا ہے، میں جو ہے صرف نماز پڑھتا ہوں، کاروبار وغیرہ نہیں دیکھتا، تو کون افضل؟ حضور نے فرمایا تمہارا بھائی افضل، کیونکہ اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، ماں باپ کا بھی حق ادا کیا، گھر والوں کا بھی حق ادا کیا، محلے والوں کا بھی حق ادا کیا۔ تو جو سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ حضور کا ہم پر سب سے بڑا حق۔ تو اس حضور کا حق ادا کرنے کے لیے دیکھیے ہر کام کے لیے لائق ہونا پڑتا ہے۔ گھر میں بہن کی شادی ہو، مثال ابا زیادہ مشورہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جو گھر کا لائق بیٹا ہو۔ نالائق کو بولے گا ٹھیک ہے کرسی بول دی ہے لے کے آ جانا، ہاں چٹا وٹا دیکھ لینا تو تھوڑا سا قالین ہونی۔ جو ذمہ دار ہے لائق ہے اس سے ڈسکس کریں گے پیسہ کتنا خرچہ ہونا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے اس کے لائق بننا پڑتا ہے۔ تو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آپ کو اس لائق بننا پڑے گا کہ آپ حضور کی عزت پہ پہرا دے سکو، اور آپ کے سروں پہ ٹوپی ہو تاکہ پتا چلے یہ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو تاکہ پتا چلے یہ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، آپ کے منہ کے اندر گٹکے سے زیادہ آپ کے جیب میں مسواک بہتر لگے گی جب آپ نماز کی پابندیوں کے لیے مسجد میں آؤں گے۔ اور اس کے بعد نکلو، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آپ خالی جلوس میں نکلتے یا یہ کرتے، بہت ہم لوگ کرتے ہی ہے، الحمدللہ کریں گے ہی چاہے آدمی کچھ بھی بولے، لیکن ایک بات اٹھتی ہے نا کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، چھٹی والا سیانہ بن کے آیا ابھی پھر غائب ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے نہیں پڑھنا ہے، ہم نے داڑھی بھی رکھنی ہے، ہم نے حضور کی عزت پہ پہرا بھی دینا ہے، ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے بتائیے؟ ارے ہم تو جوان ہو گئے، ماں باپ کا ہاتھ کتنے لوگ چومتے ہیں؟ انڈا لے گا یہ سب معاملہ۔ جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک نہ کر سکے وہ حضور سے ساتھ کیا کرے گا بتاؤ؟ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکے وہ حضور کا کیا ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کے لیے ادب و احترام کا تقاضا مکمل نہ کر سکے وہ حضور کی عزت کے لیے پہرا کیا دے گا؟ تو سب سے پہلی بات ناموس رسالت کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں سے، اسلام پور کے کسی بھی کونے سے یا اسلام پور کے باہر سے کہیں سے بھی ہو آپ اپنی مسجد کو آباد کیجیے، اپنی مسجد کو آباد کیجیے، اور کم سے کم جمعہ کے بیان میں تو ایکٹیو رہیے۔ جمعہ کے دن تھوڑا جلدی کوشش کیجیے پہنچنے کی، کاموں کو مؤخر کر کے بیان کو سنیے۔ امام صاحب اگر درست مسئلہ کیا ہے، بول کیا رہے ہیں، تو امام صاحب کو بھی نماز کے بعد حجرے میں ملیے۔ امام صاحب ذرا سا اس ٹاپک کے اگلے جمعہ کو ذرا چھڑکاؤ کر دیتے نا نمک کا تو مزہ آ جاتا، امام صاحب کا بھی دل۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایکٹیویٹی، میرا جو مقصد ہے ایکٹیویٹی۔ ہم یہاں جتنے لڑکے ہیں نا، ہم اگر اپنے اپنے محلوں میں ایکٹیو ہو جائے نا، ہمارے محلے میں انشاءاللہ کوئی دین کا دشمن رہے گا ہی نہیں۔ اور جب ہر محلے میں دین کا دشمن نہیں رہے گا تو کیا آسمان سے اترے گا؟ ہاں بالکل نہیں اترے گا۔ اور دین کا دشمن ہر وہ شخص ہے جو حضور کے ناموس پہ بات آئے تو دوسرے ٹریک پہ لے کے جاتا ہے۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ معاف کوئی نہیں کر سکتا، معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کتے کو یا تو جیل میں بند کر کے رکھو، ادھری مار دو، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو کہے گا کہ وہ معاف ہو گیا ہے، معاف تو نہیں ہوا، معاف کسی حالت پہ نہیں ہوا۔ اور آئندہ کوئی آ جائے، ہاں معافی تو حضور ہی دے سکتے ہیں، اور کون دے سکتا ہے؟ اور حضور کا معاملہ حضور سمجھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا غلام اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، حضور کا غلام نماز کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ کو وقت کم ملے اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، لیکن نماز پڑھیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرضہ وجہ نہیں مانگتے، گاڑی میں تیل رہتا ہے میرا۔ اور نماز کے لیے جو ہے نماز پڑھنا سیکھنا بھی تو ہوگا نا، سیکھنا ہوگا تو اس کے لیے مکتب میں آنا ہے۔ اب باڈی بنانا ہے، جم جانا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جم تو جانا ہوگا، ہم کو بھی لے چلیے کبھی، جم تو جانا ہوگا، باڈی بنانا ہے تو
تو مسجد آئیں گے, نماز پڑھیں گے, اس کے لیے نماز سیکھنا ہوگا. سیکھنے کے لیے آپ کو مکتب سے جڑنا ہوگا. مکتب سے جڑنا ہے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے, انشاءاللہ. اور جو ہمارے بھائی ابھی تک ہمارے مکتبوں سے نہیں جڑے ہیں, ہمارے مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے نہیں جڑے ہیں, ان کو جوڑیے. دیکھیے اب دشمنی کا کاروبار ختم کیجیے, یہ آپسی دشمنی کا کاروبار ختم کیجیے. یہ میرا دشمن ہے, اس کو مار دیں گے, اس کا اندر زیادہ طاقت ہے, کتنا لڑکا ہے, یہ سب چھوڑ دیجیے. اب لڑنے کا ایک ہی مقصد ہے, غصہ ہونے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کو غصہ کب آئے گا, جب میرے دین پہ بات آئے گی. ہاں, جب میرے دین پہ بات آ گئی, کوئی ہم کو بول کے جائے گا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ پہ انصاف چھوڑنا سیکھو. جو آپ کو گالی دے فردی طور پر, کہ آپ کو گالی دے اپنے اوپر, تو اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ ارے ہاں یا نا بھائی, بالکل نہیں ہے. تو اللہ پہ جب آپ چھوڑو گے تو اللہ بہترین انصاف کرے گا. ایسا انصاف کرے گا کہ جو آپ کو گالی دے رہا ہے کل آپ کو دعا بھی دے گا. اور انشاءاللہ اگر ناموس رسالت کے لیے ہم قبول ہو گئے تو ہمارے ہاتھ بھی چوم کے جائے. ہاں, اور کسی کو ہاتھ نہیں چموانا, کسی اسٹیج کا بڑا جو ہے مقرر نہیں بننا, کسی ادارے کا بڑا معلم نہیں بننا. بننا تو کیا ہے, میں کتا پاک رسول اللہ کا بھونکے شور مچاتا جائے, ختم نبوت کے گلشن میں کوئی سور گھسنے نہ پائے. جب تک ہم جیسے غوث پاک کے کتے, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میرا فیوریٹ والا, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. اور جس دن ہمارے یہ نوجوان مسجدوں سے جڑنے والے بن گئے اور داڑھی والے بن گئے اور سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے گھومنا ان کو اچھا لگنے لگا, اس دن یہ نعرہ انشاءاللہ سچ ہو کے رہے گا. پھر آپ کہیے گا کہ مولوی صاحب جو ہے بلا لیتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے ادھر ادھر کا بات کر کے کچھ کر کے نکال دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے مقصد کو سمجھیے, مقصد کو سمجھیے. مقصد کیا ہے؟ ہر کسی کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے زندگی میں. کیا ہم لوگ ایسے ہی آئے؟ ہمارا کچھ مقصد ہے. حضور کی عزت پہ پہرا دینا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے. اور پہرا دینے کے لیے پہرا دینے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. ایسے ہی آپ سپاہی نہیں بن سکتے. سپاہی بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی. ٹریننگ کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی باتیں سن کر, سیکھ کر, پڑھ کر, اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے جڑنا ہوگا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی آپ رہے, اپنے مسجدوں میں ایکٹیو رہے, اپنے مسجدوں سے جڑے رہیں, اور ناموس رسالت کے کام کے لیے مکتبے سے جڑتے رہیں. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا کون کہاں سے آیا, لیکن ہم کو پتا ہے اپنے شہر کے ہی سب. تو اگر آپ نہیں آ سکتے, آپ 5 لڑکا بھی اکٹھا کیجیے. ارے ہم دوڑے آئیں گے, ہم دوڑے آئیں گے, کسی کو ہائر کریں گے. ارے ہمارے دین سے بڑھ کر تھوڑی نا پیسہ ہے, دین سے بڑھ کر, دین سکھانے سے بڑھ کر تھوڑی نہ کوئی جائیداد ہے, تھوڑی نہ گاڑی بنگلہ ہے. آپ کا یہ نذرانے والے معاملے والے ہم لوگ نہیں ہے, اور نہ ہمارے اس کلکے رضا کے اندر نذرانے والوں کی جو ہے انٹری ہے, جو نذرانوں کے لیے کام کرے اور جو ہے جگہوں کے لیے کام کرے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بھی تو کماتے ہیں, ہم بھی حضور کی عزت کے پہرے کے لیے پیسہ ڈالیں گے جیسا آپ ڈالتے ہیں, اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے, اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح بھی حصہ ہو ہم بھی حصہ لیں گے اور آپ بھی حصہ لیں گے. تو انشاءاللہ یہ عہد کیجئے کہ آج کے بعد 1 گھنٹہ مکتب میں ضرور دیں گے. اپنے آپ کو جو ہے دین سیکھنے کے لیے جس طرح جم میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے سکتے ہیں, چاہے دکان میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویسٹ کر سکتے ہیں, تو مکتب میں بھی دیں گے. اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو میں نہیں دے سکتا, جس سے اجر دینے والی ذات جو ہے اللہ عز و جل کی ہے. اور جب ساری ملکیت اس کی ہے تو وہ دے گا تو ایسا دے گا جس کا گمان بھی نہ ہوگا.
کہ کتنا دے گا کہاں سے دے گا. حضور کی عزت پہ بات یہیں پہ ختم کہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے تو حضور کا سپاہی بننا ہوگا. سپاہی بننے کے لیے مسجد سے مکتب سے جڑنا ہوگا. اللہ کرے کہ میری بات ہم سبوں کے سمجھ میں آ جائے. اور اب اس کے بعد جو ہے مختصر سا آپ سے کلام کرنا ہے. اس کلام میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہے نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو اور وقت نہیں لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں آج سنڈے کا دن ہے, آپ لوگوں کو بھی سیر تفریح کے لیے جانا ہے. لیکن ایک اور ریکویسٹ کروں گا, آئندہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے نا, یہاں سے نکلنے کے بعد غسل کیجئے گا. اس کے بعد یہ عہد کیجئے گا کہ میں آج کے بعد ناپاک نہیں رہوں گا انشاءاللہ. میں آج کے بعد ناپاک نہیں ہوں. یار ناموس رسالت کا میں سپاہی ہوں, حضور کے نام کا سپاہی ہوں, میں ناپاک پھر قیامت اگر میری موت ہو گئی تو حضور سے کیسے نظریں ملا بتائیے. آپ لوگ سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب آپ آ جائیں, شاہی میں بیٹھے ہوئے. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں, کیا مالی اختلاف یا پیسہ سے کچھ نہیں, مقصد صرف حضور کی ذات پہ پہرا دینا ہے. تو حضور کی ذات پہ پہرا دینے کے لیے کم سے کم ہمیں اتنا ایکٹیو تو ہونا ہوگا کہ ہم پاک و صاف رہے, ہے کہ نہیں. اور یہ یار یہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم کلمہ گو بھی ہو اور ناپاک پھرتے رہے. سب جوان بیٹھے ہیں, میں اس لیے آپ سے کھلے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے, ہم گھر سے ایسا تو نہیں نکلتے پھٹا ہوا کپڑا پہن کر. نکلتے کیا, کتنا بھی ایمرجنسی ہو, پھٹا ہوا کپڑا پہن کے نہیں نکلتے. تو پھر حضور کے عزت پہ پہرا دینے والے پہ کیا زیب دیتا ہے کہ وہ ناپاک گھر سے نکل جائے. خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ, اگر میں ناپاکی کی حالت میں نکلا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بتائیے, تو کیا جواب دیں گے حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ آپ کے عزت پہ پہرا دینے کے لیے میں نکلا تھا, تھانے کا گھیراؤ کیا تھا, لیکن میں تو ناپاک تھا, میں تو ناپاک تھا. اللہ اللہ. تو میری بات آپ حضرات کافی دیر سے بھی سماعت کر رہے ہیں, جو باتیں کہنی تھی میں کہہ چکا. میرے ساتھ مل کر کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ دیکھیے ہمیں بابا جی نے ایک درس دیا ہے. میں بابا جی کی وہ بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ بابا جی نے جب پہرا دیا اور پولیس اٹھا کے لے گئی اور بابا جی کو ڈنڈے سے مارا جا رہا تھا تو بابا جی مسکرا رہے تھے. پولیس کے ڈنڈے پڑ رہے تھے اور بابا جی مسکرا رہے تھے. تو پولیس والے نے کہا کہ تو مسکرا کیوں رہا ہے. بابا جی کے تو پیر سلامت نہیں تھے, آپ ویل چیئر میں رہتے تھے. ایک ویل چیئر میں بیٹھنے والے ضعیف بندے کو پولیس کے ڈنڈے پڑے اور وہ مسکرائے. بابا جی نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ نوکری میں تو بھی ہے اور نوکری میں بھی ہوں. بس اتنا ہے فرق کہ تو جس کی نوکری میں مجھے ڈنڈے مار رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھتا, اور میں جس کی نوکری میں ڈنڈے کھا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے, بابا جی کا جملہ نہیں ہے, کہ وہ جس کی نوکری کر کے ڈنڈے مار رہا ہے وہ کسی حکومت کا غلام ہے, کسی حکومت کا غلام ہے. اور بابا جی جس کی غلامی میں ڈنڈے کھا رہے تھے وہ تو ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان, تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. تمہارے لیے. حضرت کیا فرماتے ہیں, خلیل و نجی مسیح و صفی عتیق و غنی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خلق فری کہیں سے کہیں تمہارے لیے. کہا فرشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم عدوس و قدم جہاں میں عیم تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں شکا نساں تمہارے لیے. ثواب و چلے کہ باغ و پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سنامی کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اور ہماری یہ جا یا رسول اللہ, تمہارے لیے, ہماری یہ جا یا رسول اللہ. تمہارے لیے. تو جب تک
ہمارے جسموں میں جان ہے، ہمیں ہم مدرسہ بھی جوائن کریں گے، ہم مسجدوں کو بھی آباد کریں گے، اور جب تک گستاخ رسول کا دلہ چیر نہ دے ہمارے روحوں کو سکون نہیں ملے گا، اور گستاخ رسول ہمارے جیتے ہوئے وہ زندہ رہ جائے، یہ اس دھرتی پہ نہیں ہو سکتا۔ دو ہی کام ہے، یا تو غلامان مصطفیٰ کو مٹا دو یا گستاخ رسولوں کو بند کر دو۔ اگر ہم گستاخ رسول کے خلاف بابا جی کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے تو کوئی فوج، کوئی ملٹری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمیں بچپن سے بابا جی نے یہ پلایا ہے، من سب نبی من سب نبی۔ اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں کتا پاک رسول اللہ کا بھونکے شور مچاتا جائے، ختم نبوت کے گلشن میں کوئی سور گھسنے نہ پائے۔ اس بات پہ کلام یہ نکلا تھا میرے پاس کہ آپ جو یہ کہتے ہیں آپ کا نعرہ، تو یہ سور نام لینے سے بولے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا کسی نے کہا تھا۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو خنزیر جو ہے یہ لفظ عربی میں سور کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ قرآن اگر کوئی تلاوت کرے یا اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یا اور محدثین نے جو ترجمہ کیا، کیا ان کی زبانیں ناپاک تھی؟ تو ناپاک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام جانور قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس کا نام لے لے تو اس کی زبان ناپاک ہو جائے۔ البتہ یہ جو بھی بات نکلی ہے یہ علم کی کمی سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کارکنان ہم میں سے ایسا نہ ہو جس کو علم کی کمی کی وجہ سے اس پہ ایلیگیشن لگے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے مسجدوں سے جڑیے، اور 1 گھنٹے کا جو نوجوانوں کا بالغان والا مکتب والا کلاس ہے اس کو جوائن کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔